آج کی تراویح میں 30ویں یعنی آخری پارے کی آخری 23 صورتیں تلاوت ہوئی ہے، سورۃ اللیل سے سورۃ الناس تک۔ پہلی صورت سورۃ اللیل ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان کی محنت الگ الگ میدان میں ہوتی ہے، انسان کی محنت میں فرق ہے۔ جب محنت میں فرق ہے تو لازماً اس کے نتیجے میں بھی فرق ہوگا۔ تو یہی مثال ہے کہ انسان جب دنیا میں صحیح ترتیب پہ چلتا ہے، آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ اس کو بہترین بدلہ دیں گے، اور اگر دنیا میں غلط ترتیب پہ چلے گا تو آخرت کی پریشانی اس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ تو انسان کو اس زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی محنت کا میدان درست کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ ان 2 صورتوں میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی، جو انعامات دیے، جو مقامات دیے، جو شان دی، وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک ایسا اعزاز جو اس کائنات میں صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، اذان ہے، کلمہ ہے، ہر جگہ پر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ محمد۔ یعنی اللہ نے اپنی ذات اور اپنے نام کے ساتھ اپنے پیغمبر کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ تو کتنی خوش نصیب ہے یہ امت کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے انسان کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا۔ انسان معمولی نہیں، یہ اشرف المخلوقات بھی ہے اور یہ احسن المخلوقات بھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اس کائنات کے سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھلا ہے۔ اس سے زیادہ اس کائنات میں اللہ کی کوئی مخلوق خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اپنے اس وجود پر، اس ذات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی ساری مخلوقات تھی، اللہ چاہتے ہمیں کسی میں بھی پیدا کر دیتے، لیکن اپنی اشرف المخلوقات کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا۔ یہ شکر کا موقع ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، اور یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے کہ جس کی ابتدائی 5 آیتیں وہ سب سے پہلی وحی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی وحی کون سی آیات ہے؟ وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیت ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی وحی ہے، اور نقطے کی بات یہ ہے کہ پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرأ، پڑھیے پڑھیے۔ اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا، یہ وضاحت کی کہ اللہ پاک نے پہلی وحی بھیج کر یہ اشارہ کیا کہ گمراہی سے، ضلالت سے، شرک سے، فتنوں سے، ظلم سے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی تکلیف اور آزمائش سے نکلنے کا حل وہ علم صحیح ہے۔ جب انسان کے پاس دین کا صحیح علم آ جائے، صحیح علم، دیکھیں صرف علم نہیں فرمایا، بلکہ وہ علم بسم ربک الذی خلق، وہ علم جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے، وہ علم ضروری ہے۔ جب انسان کے پاس وہ ہوتا ہے تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اور اس میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا، جو آج کی شب ہے، 27ویں شب۔ زیادہ روایات یہی ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، اور اس میں اللہ پاک نے اپنے اس عالی کلام کو، قرآن پاک کو اتارا ہے، اور یہ بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، بڑی برکت والی رات ہے۔ اور صبح تک مطلع الفجر فرمایا، طلوع فجر تک اللہ پاک نے اس پوری رات میں سلامتی رکھ دی۔ دیکھیں اتنا فضل فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ بھئی پوری رات کوشش کرتے رہو، فرمایا مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ لہٰذا اگر کسی کو رات کے شروع میں وقت نہیں ملا، درمیان میں نہیں ملا، پھر نہیں ملا، آخر میں
جب بالکل فجر کا وقت قریب آ گیا اور اس بندے نے اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یہ بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی اللہ عطا کرے۔ تو آج کی رات بہت قیمتی ہے، اللہ سے مانگنے کی ہے، جتنا ہم اللہ پاک سے اس رات میں مانگ سکے، رجوع کر سکے، اتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 4 صورتیں ترتیب سے، سورہ بینہ، سورہ زلزال، سورۃ العادیات اور سورۃ القارعہ۔ ان 4 صورتوں میں اللہ پاک نے وقوع قیامت کا منظر بیان کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے حکم سے میدان محشر لگے گا تو عجیب و غریب کیفیت ہوگی اور ایک عجیب منظرنامہ سامنے آئے گا۔ فرمایا یہ زمین اپنے اندر کے احوال باہر نکال دے گی، جتنی چیزیں ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ سب اندر جا رہی ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین فرمایا اندر کا بوجھ نکال دے گی۔ بوجھ سے کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ ہماری ساری زندگی کا ریکارڈ باہر آ جائے گا، جو کچھ اس بندے نے اس زمین پر کیا ہے، اللہ پاک ساری چیزوں کو سامنے رکھ دیں گے۔ ایک ذرہ برابر کی خیر وہ بھی آئے گی، ایک ذرہ برابر کا شر وہ بھی سامنے آ جائے، ہر چیز پیش ہو جائے گی۔ تو اس بڑے دن کی تیاری کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کی زندگیاں طلب کثرت مال کی نظر ہو گئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا ان کو کثرت کی طلب نے اتنا غافل کیا کہ مال کی کثرت میں لگتے 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 حتی زرتم المقابر، اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ لیکن آج انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ منصوبہ کہتے ہیں اب یہ ہو جائے بس پھر اللہ اللہ کروں گا، وہ ہوتا ہے اور 2-3 چیزیں اور سامنے آ گئی، پھر ایک دن آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون لوگ پڑھ لیتے ہیں، انسان چلا جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہمیں اس چیز میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے، آخرت کی تیاری ہمارے سر پہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے، اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمائے پوری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ہاں جنہوں نے 4 چیزوں کا اہتمام کیا وہ بچ جائیں گے۔ نمبر 1 فرمائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلی چیز بنیاد تو ایمان ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، اس کی حفاظت کی، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تبلیغ دعوت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو ایمان، اعمال صالحہ، حق کی دعوت، صبر کی ترغیب، یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو خسارے سے بچا دیتی۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، اس میں اللہ پاک نے 3 ایسی اخلاقی روحانی خرابیوں کو، امراض کو ذکر کیا کہ فرمایا اگر وہ انسان میں پیدا ہو جائے، عیب جوئی کرنا، کسی کو طعنہ دینا اور مال کو جمع کر کے اس کو گنتے رہنا، عیب جوئی کرنا، طعنہ دینا، مال جمع کر کے اس کو گنتے رہنا، بس۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو اس طرح کی زندگی گزار کے ہمارے پاس آئے گا، ہم نے ان کے لیے آگ کے ستون تیار کر کے رکھے ہوئے، آگ کے ستون۔ تو اس زندگی میں کتنی احتیاط کی اور کتنی پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ جو انسان اس دنیا میں میرے شاعر کو، میرے گھر کو، میرے تجلیات کے مراکز کو غلط نظروں سے دیکھے گا، برے ارادے سے مسجدوں کے قریب آئے گا، بیت اللہ کے قریب آئے گا، ان کو نقصان پہنچانا چاہے گا، تو اپنے گھروں کی حفاظت یہ میرے ذمہ ہے۔ سورہ فیل میں اللہ نے ابرہہ کے لشکر کی ہلاکت کا واقعہ بیان کیا، جو ہاتھی لے کر آیا۔ دیکھیں ہمارے مفسرین نے لکھا کہ اگر انسان اپنی عقل سے دیکھے تو اس دنیا میں سب سے بھاری بھرکم بڑا جانور کیا ہے؟ وہ ہاتھی ہے۔ ہم اس کی مثال دیتے ہیں، وہ لے کر آیا کہ اللہ کے گھر کو گرائے، لیکن اللہ نے مقابلے کے لیے کس کو بھیجا؟ ایک چھوٹا سا پرندہ بھیجا۔ اللہ چاہتے تو بڑے سے بڑا جانور، فرشتے جس کو چاہے بھیج دیتے، لیکن اللہ نے اس کو سمجھایا، انسان کے ذہن کو توڑا کہ مجھے طاقت کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر چیز میرے حکم کی محتاج ہے۔ سب سے چھوٹا ایک پرندہ بھیجا، اور پھر پرندے کے چونچ میں پتھر، یہ نہیں کہ پرندے نے کچھ کیا ہے، وہ پتھر پھینکا اور وہ پتھر لگتا اور انسان کو بھوسا بنا دیتا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ کے گھروں کا پھر خاص طور پہ حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، وہاں کا احترام بہت بڑا ہے، وہاں کے آداب بہت بڑے ہیں۔
کوئی ایسا عمل انسان سے نہ ہو جو وہاں کے آداب کے خلاف ہو۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ میرے گھروں کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ قریش جو ہے نا، سورہ قریش کا موضوع مسجد کے خادمین ہے، مسجد کے خدمت کرنے والے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ تفسیریں دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا جو میرے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ دو معاملات کرتا ہوں، دو انعامات دنیا میں دیتا ہوں۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ایک میں ان کو بھوک سے محفوظ کر لیتا ہوں۔ مسجد کی خدمت کرنے والا کبھی بھوک سے پریشان نہیں ہوگا، اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام غیب سے کرتے ہیں۔ وآمنہم من خوف، دوسرا اللہ پاک اس کو خوف سے امن دے دیتے۔ سب پریشان ہوں گے، باہر پریشان گھوم رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا۔ یہ مسجد کا خادم اندر جھاڑو اور پوچھا لگا رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ پاک اس کو ایک سکون دے دیتے ہیں۔ مسجد کی خدمت بہت بڑا عمل ہے، مسلمان کو کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ ہم نے تو ایک دو افراد کو دے کر کے یہ چیز اپنے سر سے ٹال دی، اور کوئی اونچ نیچ ہوئی تو کہا کہ کہاں ہے خادم مسجد کا۔ پہلے لوگ آ کے مسجدوں میں صفائی کرتے تھے، خود سے آتے تھے۔ اس لیے کبھی کبھی انسان تھوڑی سی ہمت کر لے، کوئی آپ کو نہ بھی بولے آ کے وضو خانے کو دھو لے، کبھی جھاڑو لگا لے، پوچھا لگا لے، دیکھا پنکھے چل رہے ہیں وہ بند کر دیں، لیکن صحیح نیت اور ترتیب کے ساتھ، کوئی چیز متاثر نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جن کے اندر بخل کا مرض آ جائے، بخل کنجوسی، تو یہ اتنے بخیل لوگ ہوتے ہیں، بعض فرمایا کہ وہ معمولی برتنے کی چیزیں، ضرورت کی چیز وہ بھی نہیں دیتے کسی کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، گھر کوئی بچہ آیا کہ بھئی وہ نمک مانگ رہی ہے والدہ یا ٹماٹر مانگ رہی ہے، کہتے جاؤ بھائی نہیں ہے، بھگا دیا اس کو۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی تردید فرمائی سورہ ماعون کے اندر، جو معمولی استعمال کی چیز بھی اپنے پڑوسی کو نہیں دیتے، فرمایا یہ بخیل ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس لیے کہ آپ کو طعنہ دیا مشرکین مکہ نے، جب آپ کے تینوں بیٹے ایک ایک کر کے فوت ہوئے، اولاد نرینہ چلی گئی، 4 صاحبزادیاں تھیں، تو انہوں نے کہا بھئی ان کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں، بیٹے ہی نہیں ہیں، نسل کیسے چلے گی؟ تو کہا کہ یہ تو ابتر ہے، یعنی نعوذ باللہ، کہا کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، بیٹے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نام ان کا نہیں مٹے گا، ان کا نام تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا ہے، ان کے دشمنوں کا نام مٹے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اس لیے کہ ہم نے اپنے آخری پیغمبر کو خیر کثیر سے نواز دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوثر کہتے ہیں دنیا کی ہر خیر، جتنی چیزیں خیر کی تھی اللہ نے اپنے خزانے سے اٹھا کر اپنے حبیب کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عقیدہ توحید وہ بنیاد ہے کہ جس پر انسان کوئی کمزوری، کوئی لچک نہیں دکھا سکتا۔ اور دیکھیں یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں بھئی اپنے اندر انسان لچک پیدا کرے، وسعت پیدا کرے، برداشت پیدا کرے۔ یہ ہر برداشت کی بھی ایک لمٹ اور حد ہوگی نا، کس چیز میں برداشت پیدا کرے؟ بھئی مسائل ہے، جزیات ہے، فروعی باتیں، اس میں بالکل ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بھئی چلے آج میں آپ کی مسجد نماز پڑھتا ہوں، کل آپ میرے ساتھ ذرا مندر چلے جائیے گا، لہٰذا اس طرح مل جل کے ترتیب گزاریں گے، تو یہ ہو سکتا ہے دوستوں؟ یہ سورہ کافرون سمجھا رہی۔ ان کو حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک دن ہم آئیں گے اللہ کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی کر لیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دیں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں، لا اعبد ما تعبدون، عقیدے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اس صورت میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا، جو مشن تھا، جس کام کو لے کر آئے، اللہ نے فرمایا میرے آخری پیغمبر اپنی ذمہ داری کو 100% پورا کر کے گئے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے حضور علیہ السلام، تو جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو جس مقصد اور کام کے لیے آئے تھے اس کام میں 100% آپ کامیاب ہو کے گئے، پورا کر کے گئے آپ۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، اس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ایک دشمن ابو لہب کو جواب دیا۔ اس بد نصیب نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا تھا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضور سے فرمایا لیکن اللہ کی ذات غیور ہے، اللہ اپنے پیغمبر کی طرف سے خود جواب دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے پیغمبر کی ذات تو محفوظ ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، اور یہ سورہ اخلاص یہ پورے عقیدہ توحید کا ایک نچوڑ ہے اور ایک خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی صفات کو واضح طور پہ بیان فرمایا، اور بڑی بابرکت صورت ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ جو مسلمان اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک قرآن کے برابر۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے والے کو ایک قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا مرحومین کے لیے 3 مرتبہ اخلاص پڑھ لیں، یہ اس صورت میں جب وقت نہیں ہو، یہ نہیں کہ اسی کو عادت بنا لے۔ ترتیب تو یہ ہے کہ ایصال ثواب میں انسان پورا قرآن ترتیب سے پڑھے، لیکن وقت کم ہے، آپ تعزیت کے لیے گئے، دعا کے لیے گئے، جلدی میں ہیں، تو کم از کم درجہ یہ کہ فوراً 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے مرحوم کے لیے بخش دیں گے تو اللہ پاک اس کو پورے قرآن کا ثواب دے دیں۔ اس کے بعد 2 آخری صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ چونکہ قرآن کریم کی بالکل آخری صورتیں ہیں، اور قرآن اللہ پاک کا بڑا عظیم کلام ہے، اور خوش نصیب اور خوش قسمت ہے وہ مسلمان کہ جس کی زبان سے یہ کلام پڑھا جائے یا جس کے کان اللہ کے اس کلام کو سن لیں، دونوں خوش نصیب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی سعادت ایک انسان کے حصے میں آئے کہ اس نے الف لام میم سے والناس تک قرآن پڑھا یا الف لام میم سے والناس تک قرآن سن لیا، اللہ اس کو کتنا نوازیں گے، کتنا دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، برائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا کلام ختم ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو لوگ تم سے حسد کریں گے، جلیں گے کہ میں ان کو اتنا نواز رہا ہوں، اس لیے اپنی حفاظت کا وظیفہ مجھ سے آخر میں لے لو۔ سورہ فلق، سورہ ناس، 2 صورتیں اللہ نے عطا فرما دی، فرمایا ان 2 صورتوں کی تلاوت کرو، اس کو اپنے اوپر دم کرو، انسان جادو سے، سحر سے، نظر بد سے، آسیب سے، چھوٹی بڑی تکلیف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ تھا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ساری زندگی اس پاک کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ اس نسبت سے، ختم قرآن کی نسبت سے حضرت مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی، تمام ساتھی اس میں شرکت فرمائیں۔ اور جو رات کا بیان ہے حسب ترتیب وہ 12:15 بجے، جو 27ویں شب کا بیان انشاءاللہ 12:15 بجے ہو۔